اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رکوع نمبر 3 سورہ بقرہ، سپارہ نمبر 1، آیات نمبر 21 سے 29 تک۔ اب سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع میں قرآن کی دعوت کا خلاصہ آ گیا کہ قرآن اپنے مخاطب کو کیا ماننے کی دعوت دیتا ہے اور اس کی پکار کیا ہے۔ جیسا کہ میں عرض کر چکی ہوں کہ سورہ بقرہ کے نزول سے قبل 2/3 قرآن نازل ہو گیا تھا۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے وہ قرآن بعد میں آئے گا، لیکن ترتیب نزولی کے اعتبار سے وہ پس منظر میں موجود ہے۔ لہٰذا سورہ بقرہ کے پہلے 2 رکوعوں میں مکی قرآن کے مباحث کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے، اور اب تیسرے رکوع میں قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہے اور لب لباب ہے، جبکہ قرآن کا فلسفہ اور بعض نہایت اہم موضوعات اور مسائل کا خلاصہ چوتھے رکوع میں بیان ہوا ہے۔ اب ہم تیسرے رکوع کا اللہ کے حکم سے مطالعہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 21، اے لوگو بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں انہیں بھی پیدا کیا تاکہ تم بچ سکو۔ یہ قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہے اور یہی تمام انبیاء اور رسول کی دعوت تھی۔ سورہ الاعراف، سورہ ہود میں ایک ایک رسول کا نام لے کر اس کی دعوت ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگو اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی اور الہ اس کے سوا نہیں ہے۔ سورہ شعراء میں رسولوں کی دعوت کے ضمن میں بار بار یہ الفاظ ہیں، فاتقوا اللہ وأطیعون، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو اور اللہ کی بندگی کرو۔ سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کی یہی الفاظ بیان ہوئے ہیں۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 3 ہے، ان اعبدوا اللہ واتقوا وأطیعون، کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو تاکہ تم بچ سکو، یعنی دنیا کے افراط و تفرید کے دھکوں سے بچ سکو اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے بھی بچ سکو۔ ان دونوں سے اگر بچنا ہے تو اللہ کی بندگی کی روش اختیار کرو، نہیں تو پھر انسان بھولا بھٹکا کبھی کہیں سے ٹھوکر کھائے گا، کبھی کہیں سے ٹھوکر کھائے گا۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا اور آسمان کو چھت بنا دیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا، تو ہرگز اللہ کے مد مقابل مت ٹھہراؤ جانتے بوجھتے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جب تم بھی مانتے ہو کہ اس کائنات کا خالق اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں، تو پھر اس کے شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ اہل عرب میں یہ بات مانتے تھے کہ کائنات کا خالق صرف اللہ ہے اور صرف اللہ ہے، البتہ جو ان کے دیوی دیوتا تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے اوتار ہیں، یہ اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ ہیں، ان کے محبوب ہیں، اولیاء ہیں، اس کی بیٹیاں ہیں، شفاعت کریں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اللہ نے کہا جانتے بوجھتے اللہ کا شریک مت ٹھہراؤ۔ اے نبی یقیناً آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 56 میں آیا ہے، اِنَّکَ لَا تَہْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِی مَن یَشَاءُ۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پر اب آسمان اور زمین کی پیدائش پہ بھی غور کرنے کا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین پیدا کی، فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنا دیا۔ کون اللہ؟ اللہ پاک اپنا تعارف کروا رہے ہیں نا۔ سورہ بقرہ میں پہلے مومنین کا تعارف کروایا گیا ہے، پھر کافرین کا تعارف ہے، پھر مومنین کا پھر منافقین کا تعارف ہے، اور اب اللہ کا تعارف ہے کہ اللہ کی عبادت کرو جس نے تم سے اور تمہارے سے پہلے بھی لوگوں کو پیدا کیا اور جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ اب اگر آپ غور کریں تو زمین اٹ سیلف غار ہے، لاوا ہے، بھڑکتی ہوئی آگ ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر بارود ہے، لیکن یہ اوپر سے مطمئن ہے اور ہمارے لیے ہر قسم کی شے پیدا کرتی ہے۔ اب آپ دیکھیں جو ایک چیز اپنے اندر اس قدر لاوا لے کے بیٹھی ہو، لیکن اوپر سے پھل بھی اگائے، سبزیاں بھی اگائے، اناج بھی دے،
کپاس بھی دے اور چلنے کے راہ بھی ہموار کرے، یہ اللہ ہی کے تو حکم سے ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں زمین میں غور کرو اس کی پیدائش، اور اگر آپ اس کی پیدائش غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر ایسے ایسے بارود ہیں، ایسے ایسے بارود ہیں کہ اگر وہ پھٹیں تو یہی تو جب پھٹیں گے تو قیامت کا زلزلہ آئے گا۔ جب اللہ نے قیامت کا زلزلے کے لیے کن کہنا ہے تو یہ جب پھٹنی ہے زمین تو جس کے اندر بارود ہے وہی پھٹنا ہے۔ اور تم دیکھتے نہیں ہو، اللہ کہہ رہے ہیں کہ زمین تمہارے لیے اوپر سے کتنی پرسکون ہے، اور آسمان کو چھت بنا دیا۔ آسمان کو بھی آپ دیکھیں کہ چھت بنا دیا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے۔ اور اگر آپ سوچیں کہ اگر آسمان کو، یہ دنیاوی جو آسمان ہے، اس کو اللہ نے زینت نہ دی ہوتی، نہ سورج ہوتا، نہ چاند ہوتا، نہ تارے ہوتے، نہ آسمان ہوتا ایسے جیسے ہے، چھت ہے نا، تو یہ چھت کور نہ کیا ہوتا اوپر آسمانی چیزوں کو، تو کیا انسان اللہ کے خوف سے ایک لقمہ بھی کھا سکتا؟ اگر انسان کو فرشتے بھی نظر آتے، جنات بھی نظر آتے، آسمان اگر چھت نہ ہوتی، اور جو آسمانی کام ہے وہ نظر آ رہے ہوتے، جو آسمان کی ڈیوٹیز شیطانوں وہ فرشتوں کو ملتی ہیں وہ نظر آ رہی ہوتی، جب فرشتے لے کے جاتے ہیں روحوں کو، اچھی روح کو، بری روح کو، جو آسمان پہ لے کے جاتے ہیں، پھر اچھی روح کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، بری روح کو پھینک نیچے جانے کا کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم نہیں دروازے کھولیں گے۔ اگر یہ ہمیں ہر وقت نظر آ رہا ہوتا یہ نظام اللہ کا، ہمیں نظر آ رہا ہوتا کہ جنات کیسے کان لگا کے باتیں سنتے ہیں، تو کیا ہم اللہ کے خوف سے ایک دن بھی زندہ رہ پاتے؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں تم غور کیوں نہیں کرتے کہ آسمان کو اللہ تعالیٰ نے چھت بنا دیا، جس نے تمہارے لیے اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی کے ذریعے ہر قسم کی پیداوار نکال کر تمہیں رزق پہنچایا۔ اب اگر آپ پانی کی بھی بات دیکھیں تو یہ جو پانی ہے یہ خاص قسم کے وقفے سے، یعنی گیپ سے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ زمین پہ جو چیز اگے گی وہ آسمان تک کے لیول کے کوئی اونچی جگہ سے نیچے پانی پھینکا جائے گا بارش کی صورت میں تو ہی زمین اگائے گی۔ ادروائز آپ دیکھیں اس سال کیا ہوا ہے، بارش بہت کم ہوئی ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہو رہی تھی، شروع میں تو ہو ہی نہیں رہی تھی، تو لوگ آرٹیفیشل بارش کی باتیں کر رہے تھے، لیکن کیا تھا، بڑے سے بڑے پائپ، بڑے سے بڑے کنٹینرز اور کچھ بھی کر لیتے، ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ پوری دنیا میں نظام رک گیا تھا بارش کا، اور کیا تھا، آسمان پر جا کے اگر کوئی بارش برسائے تو ہی جو ہے وہ چلنا تھا، اور اتنے وسائل پوری دنیا کے پاس نہیں تھے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ پانی برساتا ہے آسمان سے تاکہ زمین کی پیداوار نکلے، تو ہرگز اللہ کے مد مقابل مت ٹھہراؤ جانتے بوجھتے۔ اور اگر تم واقعتاً شک میں ہو اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر، کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے کہ نہیں ہے، تو لے آؤ ایک ایسی ہی صورت جیسی، اور اس مقابلے میں کیا کیا تھا کہ جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تو خانہ کعبہ کی دیوار کے اوپر سورہ کوثر لٹکا دی گئی تھی، سورہ کوثر لٹکا دی گئی تھی، اور کہا گیا تھا کہ اس کی جیسی ایک آیت ہی لے آؤ اگر تم سچے ہو تو۔ اور بڑے سے بڑے شاعر جو ہیں بلائے گئے تھے، آپ کو پتہ ہے یہ شعر و شاعری بہت اچھے طریقے سے کیا کرتے تھے، تو شاعر بلائے گئے تھے، لیکن پھر بھی کیا تھا، وہ نہیں بنا لائے تھے، کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ اور بلا لو اپنے سارے مددگاروں کو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ یعنی قریش کا خیال یہ تھا کہ شاعر کے پاس جن ہوتے ہیں جو انہیں شعر سکھاتے ہیں، ورنہ عام آدمی تو شعر نہیں کہہ سکتا۔ چنانچہ فرمایا کہ جو بھی تمہارے مددگار ہوں اللہ کو چھوڑ کر، جس کی بھی تم مدد حاصل کر سکتے ہو، جنات ہوں، انسان ہوں، خطیب ہوں، شاعر ہوں، ادیب ہوں، ان سب کو جمع کرو اور قرآن جیسی ایک صورت ہی بنا لے آؤ اگر تم سچے ہو تو۔ پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے، اب اللہ تعالیٰ کا یہ انداز دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا کھلا چیلنج ہے، اور یہ چیلنج ہے کہ اللہ کے سوا تم لوگ کسی کی بھی مدد حاصل کر لو، یہ تم نہیں کر سکتے۔ یہ والا انداز ہے نا، دنیا کی کسی کتاب میں موجود نہیں ہے کہ اگر تم ایسا نہ کر سو اور ہرگز نہیں تم کر سکو گے۔ کیا دو ٹوک انداز ہے۔ پھر اگر نہ کر پاؤ تو ہرگز نہیں کر پاؤ گے، تو پھر بچو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، یعنی کہ جہنم کے ایندھن کے طور پر پتھروں کا ذکر خاص طور پر کیا گیا ہے۔ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، یہ جہنم منکرین حق کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب یہاں گویا ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت کے بعد ایمان بالآخرت کا ذکر آ گیا۔ اور بشارت دے دیجئے اے نبی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہیں،
یہ لفظی ترجمہ ہے، مراد اس سے یہ ہے کہ جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، اس لیے کہ فطری باغ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جس میں ذرا اونچائی پر درخت لگے ہوں اور دامن میں ندی بہہ رہی ہو جس سے خود بخود آبپاشی ہو رہی ہو اور درختوں کی جڑوں تک پانی پہنچ رہا ہو۔ جب بھی انہیں دیا جائے گا وہاں سے کوئی پھل رزق کے طور پر، تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی ملا تھا جنت میں کہیں گے، اور دیے جائیں گے ان کو پھل اس کی ایک صورت کے، یعنی جنت میں اہل جنت کو جو ابتدائی دور کے اوپر پھل دیے جائیں گے، اور یہ دنیا میں معروف ہے کہ انار، انگور، سیب، کھجور یہ اہل جنت کے پھل ہوں گے، تو ان کو دیکھ کر کہیں گے یہ تو ہم دنیا میں بھی کھا کے آئے ہیں، لیکن جب کہ انہوں نے چکھیں گے تو ظاہری مشابہت کے باوجود ذائقے میں زمین اور آسمان کا فرق پائیں گے۔ اور ایک مفہوم یہ بھی لیا گیا ہے کہ اہل جنت کو جنت میں بھی وہی پھل ملتے رہیں گے، لیکن ہر بار ان کا ذائقہ بدلتا رہے گا، اور ان کے لیے اس جنت میں نہایت پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ مثال بیان کرے، کوئی مثال مچھر کی یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہے۔ یعنی کفار کی طرف سے قرآن کے بارے میں کئی اعتراضات اٹھائے جاتے تھے، وہ کبھی بھی اس چیلنج کا نہ تو مقابلہ کر سکتے تھے اور قرآن انہیں الفاظ میں دے رہا تھا، کوئی چیلنج تو کر نہیں سکتے تھے، تو پھر کیا کہتے تھے کہ اللہ کی اس مثال سے کیا بیان ہے، یہ اگر آسمان کی کتاب ہے تو پھر اللہ تو اس میں مچھر کی بات کر رہا ہے، اونٹ کا ذکر ہے، مکھی کی بات ہے، اور باتیں اس میں جانوروں پرندوں کی ہو رہی ہیں۔ اللہ نے کہا کہ اللہ نہیں شرماتا کہ مثال بیان کرے مچھر کی یا اس سے بھی چھوٹی کوئی چیز، یعنی کہ مچھر سے بھی چھوٹی ہو۔ تو جو صاحب ایمان ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ یقیناً حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور جنہوں نے کفر کیا سو وہ کہتے ہیں کہ کیا مطلب تھا اس کی مثال سے۔ گمراہ کرتا ہے اللہ اس کے ذریعے سے بہت کو، اور ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے سے بہت کو، یعنی ان مثالوں کے ذریعے اللہ بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے، اور نہیں گمراہ کرتا وہ اس کے ذریعے سے مگر صرف سرکش لوگوں کو جو توڑ دیتے ہیں اللہ کی عہد کو مضبوطی سے باندھ لینے کے بعد۔ یعنی کہ اب یہاں پر جو سرکشی پچھلی آیات میں بتائی گئی ہے اس سے گمراہی میں صرف وہ مبتلا ہوں گے، اور اللہ صرف ان کو مبتلا کریں گے جن میں سرکشی ہے اور تکبر ہے۔ اب جو ہے ان کے اوصاف بتائے جا رہے ہیں، وہ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو مضبوط باندھنے کے بعد، یہاں سے مراد عہد الس ہے، ٹھیک ہے، جس کا ذکر ہم سورہ اعراف میں پڑھیں گے کہ اللہ نے عالم ارواح میں تمام روح انسانیوں کو جمع کیا تھا اور کہا تھا لستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا تھا قالوا بلا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت کی ہڈی سے، ٹھیک ہے، ریڑھ کی ہڈی سے اللہ پاک نے ساری انسانیت کو نکالا تھا اور کہا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا یا اللہ آپ ہیں۔ تو پھر اللہ نے کہا تھا کہ اگر تمہیں میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو اس کے اوپر پکڑ لینا۔ یہاں پہ اس عہد کی بات آ رہی ہے کہ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں۔ اب تو ہمیں یاد نہیں ہے نا، لیکن جب انسان مرتا ہے تو سب سے پہلے اس کو یہ عہد الس یاد آ جاتا ہے، اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس سے اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ یہاں پر اللہ نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے اور یہ قطع رحمی کرتے ہیں۔ اللہ نے رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم دیا، یہ توڑتے ہیں۔ یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، یعنی یہی لوگ بالآخر نقصان میں ہوں گے۔ تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کا، حالانکہ تم مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہاں پر ایک بہت بڑی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم کفر کس طرح سے کر رہے ہو، مطلب کیا تمہارے پاس دلیل ہے کفر کرنے کی، حالانکہ تم تو مردہ تھے، تمہیں زندہ کرنے والا ہی میں ہوں، پھر تم اللہ کی نہیں مانو گے۔ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ بھی زمین میں ہے۔ اس آیت میں خلافت کا مضمون شروع ہو گیا ہے کہ حدیث میں آتا ہے ان الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو۔ پھر وہ متوجہ ہوا آسمانوں کی طرف اور انہیں ٹھیک ٹھیک 7 آسمانوں کی شکل میں بنا دیا۔ اور یہ آیت تو مطلب متشابہت میں ہے نا، کہ آسمان سے ہمیں لگتا ہے کہ آسمان سارے ایک جیسے ہوں گے، لیکن 7 آسمانوں کی کیا حقیقت ہے، ہمیں تو صرف آخری آسمان نظر آتا ہے، ابھی ہم تو پوری طور پہ واقف بھی نہیں ہیں، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، یعنی اسے ہر شے کا حقیقی علم حاصل ہے۔ صدق اللہ العظیم۔